بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں کنواری لڑکیوں، دوشیزاؤں، پردہ نشین اور حائضہ عورتوں کو بھی لے جاتے تھے۔ البتہ حائضہ عورتیں عیدگاہ سے دور رہتیں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک رہتیں۔ ایک عورت نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر کسی عورت کے پاس چادر نہ ہو تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا، اس کی بہن کو چاہیے کہ اسے اپنی چادروں میں سے کوئی چادر عاریۃً دے دے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و حاضرین، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے ٹھیک سے ہوں گے۔ آپ کا بھائی یاسر محمود آج پھر حاضر ہے اور میں بہت امپورٹنٹ حدیث کے ترجمے کے ساتھ آیا ہوں۔ یہ عیدین کے احکام و مسائل سے لی گئی حدیث ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، ریفرنس نمبر 539 ہے، 539۔ ٹھیک ہے جی، یہ بیسیکلی جو حدیث ہے اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے باقاعدہ بتایا کہ نماز عیدین پہ وہ کنواری لڑکیوں، دوشیزاؤں، پردہ نشین اور حائضہ عورتوں کو بھی لے جاتے تھے۔ بیسیکلی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نماز عیدین پہ عورتیں نماز پڑھنے جا سکتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں اپنے گھر کی عورتوں کو۔ اور اس میں ڈیٹیل کے ساتھ جو بتایا گیا ہے کہ جو حائضہ عورتیں ہیں وہ عیدگاہ سے دور رہتی اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک رہتی۔ اس پر ایک عورت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی عورت کے پاس چادر نہ ہو تو کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ واضح فرمایا کہ اس کی بہن کو چاہیے کہ اسے اپنی چادروں میں سے کوئی چادر عاریۃً دے دے، یعنی کہ ایز اے کرٹیسی دے دے، ایز اے اپنی طرف سے کوئی چادر پڑی ہوئی ہے گھر پہ وہ دے دے۔ تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ، کوئی مسائل، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نماز عیدین پہ عورتوں کا جانا، کنواری لڑکیوں کا جانا، دوشیزاؤں کا جانا، پردہ نشین خواتین کا جانا اور حائضہ عورتوں کا جانا جائز ہے۔ اور حائضہ عورتوں کے باقاعدہ طور پہ بتا دیا گیا کہ عیدگاہ سے دور رہتی اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک رہتی۔ تو ثواب ہے عیدین کی نماز پہ جانے کا، تو ضرور اس کا فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ حدیث واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ آپ جا سکتے ہیں، تو آپ کو لے کے بھی جانا چاہیے اور سنت نبوی بن جاتی ہے یہاں سے۔ تو میرے حال سے تو ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے۔ شکریہ، مہربانی، اللہ حافظ۔